عقید توحید کا دوسرا اور اہم بنیادی پہلو یہ ہے کہ اللہ کو اس کی صفات کے اندر اکیلا مانے، یعنی اللہ رب العزت نے اپنی جو صفات بیان فرمائی ہیں یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جو صفات بیان فرمائی ہیں، اس کی جو ایٹریبیوٹس ہیں، اس کے اندر اس کو اکیلا مانے اور اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اور اللہ کی جو یہ صفات ہیں، انہی صفات کی بنیاد پر اس کے بہت سے نام بھی ہیں، جسے کہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ اس بات کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 کے اندر کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء حسنہ ہیں، جن کے ذریعے سے اس کو پکارا کرو۔ یا سورہ بنی اسرائیل کی سیکنڈ لاسٹ آیت کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اس کے بہتر اچھے اچھے نام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ان ناموں کو یاد کرنے کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ بخاری شریف کی روایت ہے ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جس نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس سے آگے بڑھ کر دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں، ان صفات کو علماء نے ان کے معنی، مفہوم، یعنی ان کے میننگ کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے کہ اللہ کی بہت سی وہ صفات ہیں جو بندوں کے ساتھ رحم و کرم، شفقت و محبت کو بتلاتی ہیں، ان کو خدا کی صفات جمالی کہتے ہیں۔ جیسے اللہ الرحمن ہیں، الرحیم ہیں، الرؤوف ہیں، یعنی بہت بندوں کے ساتھ رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے۔ یا اللہ رب العزت الغفور ہیں، الغفار ہیں، العفو ہیں، یعنی بندوں کو معاف کرنے والے، ان کی مغفرت کرنے والے۔ اسی طرح اللہ کی کچھ صفات وہ ہیں جو اس کی عظمت کو، بڑائی کو، برتری کو، سپریورٹی کو اور اس کے گریٹنس کو، اس کے میگنیفیشنس کو بتلاتی ہیں، تو ان کو صفات جلالی کہتے ہیں۔ یعنی اللہ الملک ہے، حقیقی بادشاہ ہے وہ، اللہ القاہر ہے، القہار ہے، یعنی وہ ایسا ہے کہ جو ہر ایک پر قابو رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی بہت سی وہ صفات ہیں جو اس کے ایک ہونے کو بتلاتی ہیں، ان کو صفات وحدانیت کہتے ہیں، جیسے الاحد، الواحد، الوتر۔ اسی طرح اللہ کی بہت سی صفات ہیں جو اس کے وجود کو بتلاتی ہیں، جیسے الاول، خدا سب سے پہلے سے، الآخر، خدا سب کے بعد تک رہے گا، الحی، خدا زندہ ہے، القیوم، خدا ہمیشہ ہر چیز کو سہارا دینے والا ہے۔ اسی طرح خدا کی بہت سی وہ صفات ہیں جو اس کے علم کو بتلاتی ہیں، جیسے علام الغیوب، عالم الغیب والشہادہ، علیم بذات الصدور، یعنی خدا غیب کو بھی جانتا ہے، خدا حاضر کو بھی جانتا ہے۔ یا السمیع البصیر، خدا سننے والا ہے، خدا جاننے والا ہے۔ تو اس طرح سے علماء نے خدا کی جو صفات ہیں، اس کی ایٹریبیوٹس ہیں، ان کی میننگ اور معنی کے اعتبار سے ڈفرینٹ کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ یعنی خدا کی صفات جمالی ہیں، صفات جلالی ہیں، صفات وجودی ہیں، صفات علم ہیں، صفات وحدانیت ہیں، جن کی تھوڑی سی تفصیل ابھی پہلے گزر چکی ہے۔